لوگوں کو بھی یہ پتا ہو کہ جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بغاوت ہے یا نہیں ہے، تو حافظ الاسد بھی اسی طریقے سے آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے بھی چند لوگوں کے ساتھ، حالانکہ میجورٹی نہیں تھی، اور اس نے، اور اس کے پیچھے کتنی بڑی قوتیں اس وقت موجود تھیں، مقاصد کیا تھے، مقاصد کیا تھے ان یعنی کے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں شیخ، جو آج سرزمین فلسطین کے اندر جو ایک ناجائز یہودی ریاست کو اتنا زیادہ ایک قوت ملی ہے، اس میں بہت بڑا کلیدی کردار ہے یہ ظاہری بات ہے کہ شام وہ اور بشار کا۔ جی اور پھر اس کے بعد جب یہ جو وہاں جو اہل سنت مسلمان تھے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، مطلب آپ لوگ بھی، آپ شاید بھی جانتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ میں جو ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے سیرین جو لڑکے تھے، جو شامی، جو ہمارے طلبہ بھائی تھے سارے، تو بتاتے تھے کہ وہاں مقصد ہے کہ آپ اپنی مطلب شناخت ظاہر نہیں کر سکتے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ آپ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں جامعہ اسلامیہ، تو آپ کے لیے جینا شیخ دوبر کر شستی دیں نے گے۔ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حرم میں انہوں نے ایک شخص کو فجر کی نماز جو ہے سنتیں اس کی بڑی لمبی پڑھتے ہوئے دیکھا، بہت ہی اطمینان کے ساتھ۔ تو اس کو نماز کے بعد نصیحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ یہ نماز جو ہے، یہ فجر کی سنتیں بہت اختصار کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو سنت طریقہ یہ ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایسے علاقے سے ہوں کہ ہم وہاں پر کبھی بھی سکون کے ساتھ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم نے کبھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی نہیں ہے، جب بھی پڑھتے ہیں ایک تو اکیلے تنہائی میں، وہ بھی گھبراہٹ میں، وہ بھی جلدی کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی آ نہ جائے، تو جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں میں آیا ہوں، آج پہنچا ہوں، تو مجھے ہر نماز میں وہ سکون، وہ اطمینان، وہ مٹھاس چاہیے۔ تو یہ ایسے کمبخت تھے کہ اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے زمین تنگ کر دی، لیکن اللہ کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صحیح، اللہ رب العالمین کمزور لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ اس میں طاقت بھی عطا اور اس فرماتا کا ہے۔ یہ بھاگ تو گیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھاگ گیا، یہ بھاگنا اپنی جگہ پر ہے، اس کا جو انجام ہے انشاءاللہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مظلومین کو، ان کے کلیجوں کو، ان کے سینے کو ٹھنڈا نہ کرے۔ فرعون کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اس جابر قاہر کو غرق کیا تھا، جس نے سال ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، ان کے یذبح ابناءہم ونستحیی نساءہم، صحیح ہے نا۔ تو وہ اللہ نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا، ان کے وہ سینے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے شامی بھائیوں کے لیے، اپنے یہاں کے مسلمان بھائیوں کے لیے جو بھی سن رہے ہیں، ہم یہ یقین اللہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ اس کے انجام سے انشاءاللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، ہمارے سینے کو ٹھنڈا کرے گا۔ آپ حالات دیکھیں نا کہ اب یہ جو رہے ہیں، آپ گزشتہ 50 سال کو ہم چھوڑ دیں، صرف پچھلے 12 سال سے دیکھ لیں، جب سے یہ 2011 سے جو شروع ہوا، 12-13 سال جو ہو گئے، اس میں صرف ان 12-13 سالوں میں حالات کیا ہمارے سامنے آئے کہ سنی جو مسلمان تھے ان کے میجورٹی علاقوں کو تباہ کر دیا گیا، تقریباً 27 سے زیادہ شہر جو بالکل ملیا میٹ کر دیے گئے، کھنڈر بنا دیے گئے۔ اس کے علاوہ آپ اندازہ کریں ٹوٹل آبادی ملک کے شام کی تقریباً کوئی 2.5 کروڑ کے قریب، 57 لاکھ وہ لوگ ہیں کہ جو ریفیوجیز ہیں، یعنی مطلب آپ 1/4 آبادی ملک چھوڑ کے جا چکی ہے، اور یہ سب کے سب وہ ہیں پناہ گزین بنے ہوئے، سب کے سب پناہ گزین، سب کے سب سنی ہیں شیخ۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ ابھی جیسے بات ہو رہی کہ جی بغاوت ہو رہی ہے، تو بغاوت میں فرقہ واریت تو نہیں ہوتی نا، سب متاثر ہوتے ہیں نا۔ اب جب سیاسی رسا کشی ہوتی ہے، مثلا جیسے یہاں پر ہمارے ملک پاکستان میں بھی پچھلے 2-3 سال میں سلسلہ رہا، تو وہاں پہ ایک سیاسی پارٹی سے لڑ رہی تھی، اس پہ تو کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی شیعہ سنی یا اس طرح کے معاملہ چل رہے ہوں، تو وہاں جو متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ سب کے سب سنی ہے، اور جو متاثر نہیں ہو رہے وہ نصیری ہیں۔ تو یہ فرق بالکل واضح تھا وہاں پر، اور سارے علاقے ان کے تباہ کیے گئے۔ پھر تقریباً کوئی کم و بیش جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ کوئی 1 ملین کے قریب، 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یعنی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے 10 لاکھ لوگ۔ اور جیسے شیخ نے ذکر کیا کہ صرف ایک جیل جو ہے، سیدیانہ جیل جو ہے، اس میں 3,60,000 3.5 لاکھ کے قریب تقریباً لوگ گئے ہیں، واپس کتنے آئے ہیں، اور کیا کیا وہاں پہ عقوبت خانے، یعنی ایسے عقوبت خانے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو بربریت کے نمائندے ہیں نا، آج یہ میں کہتا ہوں یورپ والے جو ہیں یہ بھی بربریت کے نمائندے ہیں، انہوں نے کم ظلم نہیں کیا ہے افغانستان میں، عراق میں، گوانتانامو بے کوئی بھولتا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کیا حالات وہاں پہ رہے، یہ لوگ بھی چیخ اٹھے ہیں۔ اس سیدیانہ جیل کو دیکھا کہ ان کی مطلب آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا کہ اس طرح کے ظلم بھی ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، کہ ایسے مشینیں لگائی ہوئی ہیں کہ جہاں انسانوں کو پیس کے رکھ دیا جائے، ایسے جو ہیں وہ درندے ہیں کہ وہ اندر وہ ایسے کمرے بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں برسوں تک روشنی نہیں پہنچتی ہے، تو مطلب ایسے عذاب دینے والے۔ اور پھر آج کے لوگ، حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ ایسے مظلوم جب اٹھ کے سامنے آئے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اس پہلو کو اگر صرف سامنے رکھ لیا جائے کہ ظالم کے خلاف اگر ایک مظلوم اٹھا ہے، اور ظلم بھی ایسا کہ مقصد اس کو پھر آپ کہیں کہ جی اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہوا ہے، یہ ایک پوری جو ہے نا وہ ہے بنایا گیا نا